السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آپ نے چینل کو، جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ سبسکرائب کر لیں، مہربانی، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے۔ جو میں آپ سے سٹوری شیئر کرنے والا ہوں، یہ بڑی ایک عجیب سٹوری ہے کہ لو میرج ہوتی ہے جناب۔ یہ واقعات جو ہے نا عموماً گوجرانوالہ میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لاہور میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہ اس طرح اس کے بعد نمبر آتا ہے پنجاب میں، فیصل آباد، گجرات سائیڈ، لیکن گوجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد یہ بہت بڑے بڑے شہر ہیں پنجاب کے، تو یہ آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں ڈرتے۔ بہرحال میں آپ کو واقعے کی طرف آتا ہوں جناب۔ ذیشان نامی لڑکا ہے، اس کا نام ہے عثمان۔ یہ دو بھائی ہیں۔ ذیشان آج سے کوئی 2 سال قبل لو میرج کرتا ہے، پیار کی شادی کرتا ہے۔ پیار بھی دیکھیں اور انتقام بھی دیکھیں، پیار دیکھیں اور پھر ظلم دیکھیں۔ ناظرین، یہ ذیشان لو میرج کرتا ہے، ویلڈنگ کا کام کرتا ہے، اور اس کے ہاں اللہ پاک ایک بیٹی دیتا ہے، یعنی تقریباً کوئی 4-5 مہینوں کی بیٹی ہے، چھوٹی بچی ہے۔ اور اسی دوران کوئی 5-6 ماہ قبل، یعنی شادی سے کوئی 1.5 سال بعد، اس کو یہ شک گزرتی ہے کہ میری جو بیوی ہے، میری جو مسز ہے، وہ کسی اور سے چھپ کر باتیں کرتی ہے۔ حالانکہ اس کے پاس اپنا موبائل نہیں ہے، یا تو اس کے موبائل سے باتیں کرتی ہے، یا اس کا الزام ہے کہ میری ساس کے موبائل سے وہ باتیں کرتی ہے۔ یعنی یہ جو پیار کرنے والے عموماً میں نے دیکھے ہیں، یہ اپنی بیویوں کو موبائل تک نہیں لے کے دیتے۔ بہرحال پیار بھی کرتے ہیں اور شک بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح لڑکیوں کے حالات بھی ہیں۔ ابھی پہلے تو وہ ایسے لفنگوں سے یہ پیار کرتی ہیں اور بعد میں شک بھی کرتی ہیں، اور اتنی شک کرتی ہیں پھر اپنی جان جو ہار جاتی ہیں، جان کی بازی لگا دیتی ہیں، قتل ہو جاتی ہیں، یا مطلب یہ شوہر کو کروا دیتی ہیں، کر دیتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ذیشان عثمان 2 بھائی ہیں جناب، اور ذیشان کو شک ہوتا ہے کہ میری بیوی کسی اور سے فون کرتی ہے، کال کرتی ہے۔ یہ کیوں کرتی ہے؟ اس نے پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کرتی؟ تو اس نے کہا جی جو میرے مرشد پاک ہیں، میرے پیر و مرشد ہیں، ان کے یہ پوتا صاحب ہیں، ان سے، وقاص نامی لڑکا، اس سے میں باتیں کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیوں کرتی؟ اس نے کہا جی میرا بھائی ہے۔ بہرحال یہ اللہ پاک جانتا ہے، یا وہ خاتون جانتی ہے کہ وہ اس کے درمیان میں کیا رشتہ تھا۔ نہ اس کے شوہر نے دیکھا ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی ایسی معلومات ملی ہے۔ وہ اپنا جو ذیشان ہے، وہ اس کا جو شک ہے، وہ اس کے اوپر اتنا وہ اندر سے کڑ رہا ہے، اتنا پریشان ہے، اتنا وہ اندر سے ایک گھنونا بن چکا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ نہیں جی، یہ جو باتیں کرتی ہے وقاص نامی لڑکا، جو کہ اس کے پیر و مرشد کا پوتا ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا کوئی ناجائز ریلیشن ہے۔ وہ اس انتقام کی آگ میں اندر ہی اندر ایک جس کو کہتے ہیں بڑا ایک عجیب وہ طریقے سے پریشان ہے، اور اس نے ایک پلاننگ کی، اپنے بھائی سے مشورہ کیا کہ یہ جو آپ کی بھابھی ہے، میری بیوی ہے، یہ کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتی ہے، اور مجھے اس کے اوپر شک ہے، پک ہے کہ یہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار ہیں، اور میں چاہتا ہوں اس کو قتل کر دیں۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے، چھوٹا عثمان، کہ جی میں نے بھائی کو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو اس نے کہا نہیں، میری مجبوری ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے اس کے ساتھ پیار کیا تھا، اب یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں بھائی اپنے کام پہ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ کام سے واپس آ جاتے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ کہ آج ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اندر جا کے جو بڑا بھائی ذیشان ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو گلے ملتا ہے، جفی ڈال لیتا ہے۔ یعنی اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں، اس کا چھوٹا بھائی بتاتا ہے۔ ایک تو یہ مقصد ہے کہ آج یہ قتل ہو جائے گی، آج یہ اس کو ہم مار دیں گے تو میں آخری بار اس کو گلے مل لوں۔ دوسری جو مین وجہ ہے، جو ایک گھنونی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے اس کو جفی ڈالی، اس کے ہاتھ پکڑے، اور اس کی جو کمر ہے، پیٹھ ہے، اس کا جو سر کی بیک سائیڈ ہے، اس نے اپنے بھائی کی طرف کی، اور اس کے بھائی نے وہ جو نمک مرچ والا ایک مضبوط قسم کا کچن میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، وہ ڈنڈا پکڑا،
اور اپنی بھابھی کے سر میں دے تیرے دی، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں جناب، اس نے 5-7 ڈنڈے ٹھوکے، ڈنڈے مارے۔ اور ظاہر ہے وہ ڈنڈا بڑا ظالم ڈنڈا ہوتا ہے، بھاری بھی ہوتا ہے اور ہارڈ بھی ہوتا ہے، تو اس سے تو وہ تو بیچاری ایک نہتی عورت تھی، لڑکی تھی، اس کو پکڑا بھی ہوا تھا اور پیچھے سے دوسرا شخص مار رہا تھا، تو وہ ڈیفینیٹلی نیچے گر گئی، بے ہوش ہوگی۔ اتنے میں جو اس کا شوہر تھا ذیشان، اس نے چھری پکڑی اور جلدی سے اس کا گلا بھی کاٹ دیا، اور پھر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی آواز بھی نہیں نکلنے دی۔ یعنی 2 لڑکے، 2 بندے تھے مارنے والے، ایک ڈنڈا مار کے 5-6 ڈنڈے مار کے باہر بھاگ گیا، دوسرے نے جناب اس کا گلا کاٹ دیا، مار دیا، وہیں پہ قتل کر دیا، اور پھر اس کو ڈکیتی کا رنگ دیا۔ ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے جو چھوٹا بھائی ہے وہ باہر دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ دونوں یہ کام کرتے ہیں، ذیشان اور عثمان، اور گھر سے چپکے سے ادھر ادھر پھسل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا جب وقت گزرتا ہے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ آ جاتا ہے چھوٹا، اور چھوٹا بھائی آ کے کہتا ہے جی میں اچانک آیا ہوں، تو ہمارے گھر میں یہ میری جو بھابھی ہے یہ قتل ہوئی پڑی ہے، ہمارے دراز ٹوٹے پڑے ہیں، الماریاں ٹوٹی پڑی ہیں، ہمارے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ اور وہ اپنے بھائی کو فون کرتا ہے کہ بھائی جلدی آ جاؤ، ہمارے گھر میں جو بھابھی ہے اس کو کوئی قتل کر گیا ڈکیت، اور ہمارے جو گھر کے دراز وغیرہ ہیں، الماریاں ہیں، وہ تالے ٹوٹے پڑے ہیں جناب، سامان بکھرا پڑا ہے، اور بڑا ایک ڈرامہ رچاتے ہیں اور یہ واویلا کرتے ہیں، روتے کلاتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ وہ جناب پھر اس کو وہاں پولیس آتی ہے، پولیس سارا کچھ دیکھتی ہے۔ اب پولیس، میں پہلے بھی ایک آدھ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہماری جو پولیس ہے اس کے پاس بڑے جدید آلات ہیں، بڑی ٹیکنالوجی ہے انویسٹیگیشن کے لیے۔ اس نے ان لوگوں کی لوکیشنز کو بھی چیک کیا، اور جو آلہ قتل ہیں جن سے یعنی یہ آلہ قتل کیا تھا، ایک ڈنڈا جو اس کے سر میں مارے وہ بھی کچن کا تھا، چھری بھی کچن کی تھی۔ تو پولیس یہ کہتی ہے، تفتیشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو استعمال انہوں نے آلات یا اوزار کیے ہیں یا آلہ قتل استعمال کیے ہیں، ان سے بھی ہمیں یہی کنفرم ہو رہا تھا کہ یہ کوئی ڈکیتی واقعہ ایسا نہیں ہے، یہ گھریلو کوئی ناچاکی جھگڑے کا شاخسانہ ہے، کیونکہ کچن کا جو اوزار ہوتا ہے، چھری، ڈنڈا، یہ کوئی ایسی چیزیں یہ ڈاکو استعمال نہیں کرتے۔ جو ڈاکو استعمال جو بھی اپنا اوزار کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ بندوق لے کر آئیں، پسٹل لے کر آئیں، خنجر لے کر آئیں، جو بھی لے کر آئیں وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر گلی بڑی چھوٹی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر یہ گلی جو دیکھی جائے تو ایسی چھوٹی تنگ گلیوں میں عموماً ڈکیتی کی وارداتیں نہیں ہوتی، یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو 99% ایسی چھوٹی گلی میں ڈکیتی نہیں ہوتی۔ ڈکیت کا یہاں سے بھاگنا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ شور ڈل جائے اس کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، راستہ بند ہو سکتا ہے۔ تو ایسی جو مطلب دشوار گزار جگہ ہوتی ہیں، ایسی جگہ پہ ڈکیت نہیں آتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قتل ہے، یہ کوئی گھر کا جھگڑا اور اسی طرح کا کوئی معاملہ ہے، یہ ڈکیتی نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے سارا کچھ دیکھا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خون میں ان کے وہ جو ہاتھ پاؤں مطلب لبڑ جاتے ہیں، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، جن کو خون لگ جاتا ہے، اس کے جو نشانات ہیں وہ بھی ادھر ادھر گھر میں رہتے ہیں۔ پھر یہ جو وہ اپنا دیکھتے ہیں، جو ان کے فنگر وغیرہ لگتے ہیں تالوں کے اوپر، گھر کی الماریوں کے اوپر، یہ وہ جب چیک کرتے ہیں تو وہ بھی کسی اور کے ٹریس نہیں ہوتے، وہ بھی گھر کے ہوتے ہیں۔ 15 سے 20 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں چمگوئیاں کرتے ہوئے کہ یہ ڈکیتی ہے کیا نہیں ہے، اور اس طرح کرتے کرتے تقریباً 20-22 دن بعد جب پولیس کو شک پڑتی ہے، پولیس ان کو بلاتی ہے کہ جناب آپ تھانے میں آئیں، ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے، پوچھ گچھ کرنی ہے، آپ سے اس معاملے کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو وہ پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں، ذیشان کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ مرڈر کسی اور نے نہیں کیا، آپ نے کیا ہے، آپ کے گھر سے یہ مرڈر ہوا ہے، کسی نے کیا، آپ کے بھائی نے کیا، تم نے کیا، بتاؤ۔
تو یہ پھر ادھر مان جاتا ہے اور اس کا بھائی اس کو پکڑ لیتے ہیں، دونوں مان جاتے ہیں کہ جی ہم نے اس طرح پکڑا، اس طرح قتل کیا، اس طرح کیا۔ تو میں اپنے ویورز سے، اپنے یہ بھی دیکھو کہ اپنی لڑکیوں سے، اپنی خواتین سے، کہ آپ یہ دیکھیں کم از کم کہ آپ جس بندے سے پیار کرتی ہیں، جس بندے سے لو کرتی ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آپ شادی کا فیصلہ کرتی ہیں، وہ خدا را کم از کم یہ سوچ لیا کرو کہ وہ بندہ اس قابل ہے، اس بندے کی سوچ سمجھ مزاج اس قابل ہے، اس بندے کو سینس ہے۔ دیکھو نا، اب یہ جان لینے کے بجائے یہ جو ذیشان ہے جس نے اس بیچاری کی جان لی، اس کو چھوڑ دیتا، اس کو شک تھا طلاق دے دیتا، اس کو چھوڑ دیتا، وہ اپنے ادھر کوئی اور گھر بسا لیتی، اس لڑکے کے ساتھ شادی کر لیتی، کسی اور کے ساتھ کر لیتی۔ بھائی کسی کی جان لینے کا کیا مقصد ہے؟ کسی کو جان سے مارنے کا کیا مقصد ہے؟ تو میں اپنے ویور سے یہ کہوں گا کہ ایسی ویڈیو سے، ایسی ہماری جو انفارمیشن ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے، اس سے سیکھیں، سمجھیں، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ اب وہ بچی جان سے چلی گئی، جو اس کی 4 ماہ کی بچی ہے اس کو پالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ جیل میں چلے گئے، مجھے بتاؤ یہ 2-3 گھر تباہ ہو گئے، کئی لوگوں کی زندگیاں عذاب بن گئیں۔ کیا بنے گا ایسے گھروں کا؟ کیا یہ لو میرج ہے اور کیا یہ پیار ہے؟ تو یہ ہے ہمارے ایسے پیار کرنے والوں کے پیار کا ایک عجیب اور بھیانک انجام۔ ناظرین اس کو سمجھیں، دیکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔